امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی احادیث دی روشنی دے اندر آپ دے سامنے رکھاں گا۔ اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی نے جس طرح کائنات دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اسی طرح رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام آپ کے نال جو نسبت رکھن والے نے انہاں نوں مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور بالخصوص حسنین کریمین کی ہستیاں نے جنہاں دی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائی، اور اپنی ظاہری دور مبارک کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حسنین کریمین انہاں دے فضائل اور انہاں دی شان دا اظہار بڑی وضاحت دے نال فرمایا، اور ایسا مبارک ہستیاں نے کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بھی انہاں دے نال محبت کرے گا اس دے واسطے دعائے رحمت فرمائی، وہ بلا تاخیر آقا کریم علیہ السلام آپ دی حدیث مبارکہ آپ کو سنانا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، فرمائے کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر اپنی حاجت لے کے حاضر ہویا، کیونکہ محبوب علیہ السلام آپ دے جو غلام نے جس وقت بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر جاندے، تو فرماتے ہیں رات دے وقت میں آقا کریم علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا اپنی حاجت لے کے، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما ہوا، تو بیان فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے آئے تو آپ نے اپنے مبارک جسم مبارک پہ کوئی چیز اٹھائی ہے، اس کے اوپر چادر ہے، تو فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، من معلوم نہیں ہویا کہ کیڑی چیز محبوب نے اٹھائی ہے، تو فرماتے ہیں اپنا مسئلہ پیش کیتا، عرض کی تھی جو حاجت سی آپ دی بارگاہ کے اندر رکھی، تو فرماتے ہیں فلما فرغت من حاجتی، تو جس وقت میرا مسئلہ رسول اللہ نے حل فرمایا میں اپنی حاجت پوری کر کے فارغ ہو گیا تو میرے دل تو ریا نہ گیا، عرض کرنا یا رسول اللہ ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، کہ محبوب بیان دے فرماؤ کہ رات اس حصے دے اندر آپ دے مبارک جسم مبارک دے ہوتے یہ کیڑی چیز ہے جس کو رب نے یہ شان دیتی ہے کہ آپ دے مبارک جسم کو تبرک حاصل کر رہی ہے، تو فرماتے ہیں اس وقت میں سوال کیتا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیتا بلکہ حدیث دے الفاظ نے فَكَشَفَهُ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى بَرَكَيْ، تو فرمایا محبوب علیہ السلام نے میرے سوال دے جواب دے اندر اپنی مبارک چادر اٹھائی، تو فرمانے نے جس وقت میں دیکھیا کہ آپ کے مبارک جسم دے ہوتے ایک طرف حضرت امام حسن دوسری طرف حضرت امام حسین آرام فرما رہے ہیں،
وہ مبارک جسم جس کے متعلق علماء نے لکھیا کہ جس مقام دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک ہے اور جو مٹی آپ کے جسم نال مس ہو رہی ہے رب تعالیٰ نے اس عرش اولا کو افضل بنایا ہے تو قربان جو حسن و حسین دی شان تو رب تعالیٰ نے اگر سواری بھی دیتی ہے رب تعالیٰ نے اگر آرام واسطے جگہ بھی دیتی ہے تو اپنے پیارے حبیب دا جسم انہوں نے عطا فرمایا تو فرمانے جس وقت یہ دیکھیا تو پھر رسول اللہ نے دعا دیتی میں دیکھیا کہ حسن و حسین آرام و شارحی نے بڑا کلام کی سنتے کیونکہ وقت مختصر ہے اب بیان فرمانے نے اس سے مقام دے کھڑے ہو کے رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما رب دی بارگاہ دے اندر رسول اللہ نے عرض کی تھی کہ یا رب العالمین میں انہاں دونوں دے نال پیار کرنا وا فاحبہما اے میرے رب تو بھی انہاں دونوں دے نال پیار فرما اور اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا قیامت تک کون والے اپنی امتیاں دے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ وضع فرمایا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا کہ یا رب العالمین تو رحیم ہے تو کریم ہے تو قادر مطلق ہے ہر چیز تیری بارگاہ کو حاصل ہوتی ہے میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا کہ قیامت تک جو بھی حسن و حسین نال پیار کرے یا رب العالمین تو بھی اس نال پیار کرے رسالت نعرہ رسالت حسینیت 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 یزیدیت تو معلوم کی ہویا کہ جنہ دی یاد دے اندر تسی بیٹھے ہو اگر نیت صادق ہوئی اور اونا دے نقش قدم دے چلن دے بارے رب دی بارگاہ دے اندر عرض ہوئی تو یقیناً رسول اللہ دی دعا دا تسی مصداق بن جاؤ گے جتنی حسن و حسین نال تسی محبت کرو گے رب تعالیٰ اتنی اپنی رحمت کا نزول فرما دے گا آخری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے